مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، خالق کائنات نے مجھے نبیوں میں 6 اعتبار سے خصوصیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں مجھے 6 صفتوں کے اعتبار سے ایک خاصہ عطا فرمایا ہے۔ مجھ میں وہ 6 وصف ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں ہیں۔ اس حدیث پاک کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 ایسے وصف عطا فرمائے، 6 فضیلتیں ایسی عطا فرمائیں جو خالق کائنات نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائیں۔ وہ 6 صفتیں کیا تھیں، وہ 6 شانیں کیا تھیں؟ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا۔ وہ لفظ کیا ہیں؟ جامع کلام کے معنی کیا ہیں؟ کہ حضور ایک لفظ بولیں تو اس کی تفسیر کرنے والے، اس کی وضاحت کرنے والے، اس کا بیان کرنے والے ایک ایک لفظ پر گھنٹوں گفتگو کریں تو میرے نبی کے کلام کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا جامع کلام نبی کو عطا فرما کر بھیجا ہے۔ فصیح اللسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لفظ ایک بولتے ہیں، اس کے کئی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ گفتگو کرنے والے ایک ایک معنی پر پھر آگے بحث کریں تو کتنی بحث کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلا خاصہ یہ عطا فرمایا کہ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیا۔ تمام نبی خطیب ضرور تھے، تمام نبی بیان ضرور کرتے تھے، تمام نبی کلام ضرور کرتے تھے، لیکن جیسا کلام محمد عربی نے کیا ایسا کلام کسی نبی نے نہیں کیا ہے۔ فرمایا اتنا اعلیٰ کلام اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد کو عطا فرما کر بھیجا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر نصرت بالرعب، خالق کائنات نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے، رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، دبدبے کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کو میرے سامنے کھڑے ہونا لازم نہیں تھا، میرے دشمن کو میرے سامنے کھڑا ہونا لازم نہیں تھا۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیرۃ شہر، فرمایا وہ مجھ سے 1 مہینہ دور مسافت، پیدل بندہ چلتا رہے نا 1 مہینہ، فرمایا اتنی دور بھی مجھ سے بیٹھا ہو، مجھ محمد کا نام لیا جائے تو اس پہ میرا دبدبا طاری ہو جاتا ہے، اس پہ میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے دوں، چونکہ یہ موضوع ہمارا آج خاتم النبیین کا ہے تو اسی پر ہم گفتگو کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں نے ابو جہل کے ساتھ سودا کیا تھا، وہاں پر کوئی سرداران مکہ کافر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگا یار یہاں پر حشام نام کا آدمی ہے، میں نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے، وہ میرے پیسے نہیں دیتا۔ میں عرابی ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، دور دراز سے آیا ہوں، وہ وعدہ کرتا ہے تو مکر جاتا ہے، میرے پیسے نہیں دیتا۔ ان کافروں کی نظر، ان سرداروں کی نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے بطور طنز یہ بات کہی تاکہ ہم تماشا کریں گے، ہم ٹھٹھا کریں گے، کیونکہ ہم تو نبی کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں، جب چاہتے ہیں مذاق اڑا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مذاق کرنے کے لیے ذرائع مذاق جو ہے وہ اس کو ریفرنس کیا کہ جاؤ تم اس طرف چلے جاؤ، وہ جو آدمی بیٹھا ہے نا اس کو جا کر کہو وہ تمہارے پیسے دلوائے گا۔ لیکن یہ کافر کہاں جانتے تھے کہ میرے نبی جب حقیقی معنی کے اندر جب نبوت کے تاج کے ساتھ کسی کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو پھر کسی کی جرت نہیں کہ وہ انکار کر سکے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا، حضور ساتھ چل دیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ساتھ چلے نا تو کہا ہاں بھائی بتلاؤ کدھر آئے ہو؟ کہا یہ معاملہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس یہی معاملہ ہے؟ عرض کیا یہی معاملہ ہے۔ کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے چل رہے ہیں، وہ غلام پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ابھی کلمہ اس نے بھی نہیں پڑھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ نبی ہے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل دروازے پر آیا، پوچھا کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط یہ لفظ بولے،
ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اب یہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کب کباتا ہوا دروازے پر آتا ہے، یا محمد حکم ہو، خیریت، آج میرے دروازے پر۔ کہا تم نے اس بندے کا قرض دینا ہے؟ کہنے لگا ہاں دینا ہے۔ تو فرمایا پھر دیتا کیوں نہیں ہے؟ پھر دیتا کیوں نہیں ہے؟ اب وعدہ نہیں ہو رہا، ٹائم نہیں مانگا جا رہا۔ کہا آپ یہیں پر کھڑے ہوں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ یہ روب دبدبا نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا آپ یہیں پر کھڑے ہوں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اندر گیا، جو پیسے تھے وہ لایا اور لا کر حضور کے حوالے کیے۔ آقا علیہ السلام نے اسے عرابی کو دے دیے۔ اب وہ کافر پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے، جو مذاق کرنے کے لیے آئے تھے کہ ابو جہل انکار کر دے گا تو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے، آپ کا ٹھٹھا کریں گے۔ اب وہ پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پیسے پکڑے، اسے عرابی کو پکڑا دیے۔ وہ عرابی اپنی جگہ پر حیران ہو رہا ہے، کفار اپنی جگہ پر پریشان ہو رہے ہیں، آج ہمارے سردار نے کیا تو کیا کیا؟ جب آئے پاس کہنے لگے ابو جہل آج تم نے کیا کیا؟ اس کو بڑے اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں روایت کو۔ اے ابو جہل یہ تم نے آج کیا کیا؟ ہم تو نبی کا مذاق اڑانے والے تھے، تو تم نے پیسے اس کے حوالے کر دیے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو ابو جہل کہنے لگا جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے، جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب نبی میرے دروازے پر آئے اور آ کر مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، اس بندے کا حق مانگا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اتنے بڑے منہ والی چیز تھی، کوئی دہا تھا یا اونٹ کی مانند کو مثل کوئی چیز تھی، وہ اپنا منہ کھولے کھڑی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا ادھر میں انکار کروں گا اور وہ چیز مجھے اپنے منہ کے اندر دبوچ لے گی۔ اللہ رب العزت نے نبی کو یہ روب اور دبدبا عطا فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کا خاصہ تھا، یہ کسی اور کا خاصہ نہیں تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے خاصہ عطا فرمایا۔ تو فرمایا تیسرے نمبر پر احلت لیل مغانم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ اگر ہم کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، کسی محاذ پر نکلتے ہیں، کافروں کا جو مال ہتھے چڑھ جائے وہ مسلمانوں کا ہے، وہ سب مسلمانوں کا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال کر دیا، میری امت پر حلال کر دیا۔ فرمایا اب چوتھے نمبر پر جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی مجھ محمد کا خاصہ ہے کہ خالق کائنات نے اس سے پہلے کسی نبی پر ایسا جب وہ مقام نہیں اتارا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، پوری روئے زمین کو کیا کر دیا؟ مسجد بنا دیا۔ میرا امتی جہاں پر ہو وضو کرے، نماز نیت لے، اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما لے گا۔ اس کے لیے مسجدیں ڈھونڈنا، مسجد تک جانا، یہ کس صورت میں؟ کہ جب وہ کہیں میدان میں ہو، کہیں دور نکلا ہوا ہو، بستی سے دور ہو، کہ اگر مسجد میں جاؤں گا تو وقت نکل جائے گا، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ وضو کرے، وہیں پر اذان پڑھ لے، وہیں پر کھڑا ہو کر جماعت کے اپنی جو اکیلا بھی پڑھتا ہے، نیت یہ ہے کہ بستی میں جا نہیں سکتا، دور ہے، پہنچ نہیں سکتا، جاؤں گا تو وقت گزر جائے گا، وہیں پر اکیلا نماز پڑھے گا، اللہ با جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ خاصہ میرے نبی کے امتی کا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی امتی کو شرف حاصل ہے، یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میرے امتیوں کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اور مسجد کیسی بنایا؟ طہورا، پاک جگہ بنا دیا۔ کتنی پاک؟ فرمایا جب تمہارے پاس پانی میسر نہ ہو تو یہ اتنی پاک زمین ہے، تم اس کے اوپر ہاتھ رکھو، اپنے چہرے پر ملو، ہاتھ رکھو اپنے باہوں پر ملو، ہاتھ رکھو اپنے پاؤں پر مل لو، خالق کائنات تمہارے وضو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ طہورا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنایا ایسی، یہ پاک جگہ بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا پانچویں نمبر پر ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری قوم کی طرف، ساری مخلوق کی طرف، کافہ کا معنی قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف، خالق کائنات نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر حضور یہ لفظ ارشاد فرماتے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ جو موجودہ ہے، جو اس وقت موجود ہے فقط ان کے لیے، فرمایا تا طلوع قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مجھ محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔
اور 6ویں نمبر پر حضور علیہ السلام نے حدیث کو مکمل فرماتے ہوئے آخری الفاظ ارشاد فرماتے ہوئے بیان کر دیا، وَخُوتِمَ بِيَن نَبِيُّونَ، خالق کائنات نے مجھے نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا ہے، مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ جو مرزئی قادیانی آج رولا پاتے پھرتے ہیں نا، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے رولا ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا رب کی رضا سے ہوتا ہے یا محمد عربی کی رضا سے ہوا کرتا ہے۔ تمہارے جھوٹے نبی کی رضا سے کچھ نہیں ہونے والا، ہم تو اس کو نبی بھی نہیں کہتے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ فاسق و فاجر تھا، اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔